بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کا آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، عوام کے اندر اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے اور اسی کو جمہوریت کا حسن قرار دیا جاتا ہے، لیکن جب اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اختلافات چوکوں چوراہوں پر آ جائیں تو یقیناً نظام انصاف کے لیے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ دو سینئر ججز نے ایک ایسا خط لکھا ہے جس نے جلتی پر تیل ڈالا ہے۔ اس خط کا جب اردو متن میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہوگا۔ 5 ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقرری ہونی ہے۔ یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے نظام انصاف پر کیا ہوگا، تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان ان ممالک کے اندر شامل ہے جہاں پر نظام انصاف جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، بلکہ تمام جو نظام ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اگر ریلیف ملتا ہے تو وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلا دور حکومت تھا تو چیف جسٹس اطہر من اللہ پر پی ٹی آئی کے لوگ بہت تنقید کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے معاملے پر اگر کسی جج نے اچھا کام کیا ہے اور اس نے ہمیشہ ایک ہی جیسا رویہ روا رکھا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 1997 کے اندر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت ججز 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور بالآخر نواز شریف اس جنگ کے اندر فتح یاب ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کے مابین پچھلے کچھ عرصے سے جو اختلافات ہیں وہ شدید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے کچھ ایکشنز کیے ہیں، کچھ تقرریوں کے حوالے سے اجلاس ہوئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے، لیکن اس سارے معاملے کے باوجود جو ہے آپس کے اندر اختلافات ہوئے ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک کیس چلا، سرینا عیسیٰ جو ہے ان کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اب پچھلے دنوں جو ہے چند دن پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک تقریر کی، اور یہ آپ کو علم ہے جب سال کا آغاز ہوتا ہے عدالتی سال کا تو وہاں پر تمام سینئر ججز آتے ہیں، پھر پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے نمائندے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے، اپنے اپنے گلے شکووں کا اظہار کیا جاتا ہے، اگلے سال کی منصوبہ بندی اور اپنی جو اہداف ہیں وہ سامنے ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ماضی کے اندر ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہاں پر ان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو حالیہ دنوں کے اندر کیسز ہوئے، ہم نے دیکھا قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کی رولنگ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑایا، تو اس پر بہت لوگوں نے جشن منایا، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں نے، وکلاء کی باڈیز نے۔ لیکن جب سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری ان کی رولنگ کو اڑایا گیا تو چونکہ وہ پی ڈی ایم کے مفاد میں نہیں تھا تو اس لیے کہا گیا یہ ججز ہیں ہی متعصب، یہ نون لیگ کے حوالے سے پہلے بھی ایسے کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی مہم کا آغاز کیا گیا، اور یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ قسم کی مہم تھی جس کا ذکر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چند دن پہلے فل کورٹ ریفرنس کے اندر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر بڑا ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق سردار طارق انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو علم ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے ارکان 9 ہوتے ہیں، جو ججز کی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ سپریم جوڈیشل کمیشن ہے، یہ اس کی منظوری دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے اندر نام جاتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی جو ہے ان کو فائنل کر لیا جاتا ہے۔ اگر تحفظات نہیں ہوتے تو پھر وہ واپس بھیج دیے جاتے ہیں، تحفظات ہوں تو پارلیمانی کمیٹی ایک دفعہ واپس بھیجتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا ہی پریویل کرتا ہے۔ اب یہاں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو یہ 2 ججز ہیں، ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، انہوں نے ایک خط لکھا ہے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اختلافات کتنے شدید ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کس طرح واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور شاید اب جو سیاسی جماعتیں ہیں
ان کا بڑا ایک اثر و رسوخ جو ہے اس پورے معاملے کے اندر ہے، چونکہ جو تنقید چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پر کی ہے کہ ہماری جو وکلاء کی باڈیز ہیں وہ بھی انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اندیا دیا ہے، اپنی گفتگو کے اندر تاثر دیا ہے کہ شاید یہ سیاسی جماعتوں کی یہ بھی جو ہے وہ کوئی حصہ بن گئی ہیں۔ یہ عام آدمی یہی سمجھتا ہے، اس کی یہی جو ہے وہ تاثر ہے، جو صدر بن جاتے ہیں، سیکٹری بن جاتے ہیں، جو لیکن اب یہ باتیں اچھی تو نہیں لگتی کے نام لکھے ہیں، اٹارنی جنرل اس میں ہوتا ہے، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ سپریم کورٹ آف پاکستان نئے عدالتی صاحب کے سپریم کورٹ تنہا چیف جسٹس پر مشتمل نہیں ہے، یعنی پہلے تنہا جسٹس پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے تمام جج شامل اداروں کے بارے میں غیر اب ان کا دفاع کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، معزز ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، یہ مشترکہ خط لکھا گیا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرا خیال نہیں ہوگا نے جو کچھ کیا اسے جواب معقول تھا کہ وہ جوڈیشل ادارہ ہے، چیف جسٹس کا جوڈیشل کیا، کسی بھی صورت میں جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، یہ جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے تنقید کی کہ جو نام میں نے دیے ہیں، پیش کیے ہیں، تو یہ مجھے افسوس ہے کہ یہ نام بھی جینون تھے، میرٹ پر تھے، لیکن ان کی منظوری نہیں دی گئی۔ اب چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہے، اس لیے اس کے فیصلوں کی تعمیل کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ان پر آتی ہے۔ یہ چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے ارکان پر حملہ کریں، وہ بھی عوام کے سامنے، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے امیدواروں کی تائید نہیں کی۔ چیف جسٹس نے جو کہا وہ ریکارڈ کے بھی خلاف تھا، جیسا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بغیر اجازت جاری کیے گئے آڈیو سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو جب دیکھیے آڈیو، یہ بات تو اپنے طور پر ظاہر ہے
جب الزام لگا اور غلط بیانی کی گئی تو جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ جب آڈیو آئی جو معزز جائی صاحب بات زہر کر رہے تھے تو اس کے خلاف بات آئی تو زہر آڈیو کے بغیر تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا، تو آڈیو نے اصل میں جو جھوٹ تھا وہ بے نقاب کیا تھا۔ بہرحال یہ معزز ججز ہیں، ان کا استحقاق ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ ان کے امیدواروں کی تائید جوڈیشل کمیشن کے 4 ارکان نے کی۔ عزت مآب جسٹس سرمد عثمانی نے بھی ان کے تمام امیدواروں کی تائید نہیں کی۔ اس اجلاس کو پہلے سے طے شدہ کہنا بھی غلط تھا، اور یہ بھی کہ یہ اجلاس ملتوی کیا گیا۔ اجلاس کے دوران میں جب چیئرمین اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت کے فیصلے کو خود پر حملہ سمجھا اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو نام پیش کیے تھے ججز جو 5 ہم نے اپوائنٹ کرنے تھے، تو جب چیف جسٹس نے دیکھا کہ ان کے دیے ہوئے جو نام ہیں وہ جج کے طور پر اپوائنٹ نہیں ہو رہے، اکثریت ان کے مخالف ہو گئی ہے، ان کے پاس ووٹ کم ہے، تو وہ اجلاس ملتوی نہیں کیا بلکہ اٹھ کر چھوڑ کر اجلاس کو وہ چلے گئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی ہے اس خط کے اندر، یہ ایک بہت بڑا سنگین الزام ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے تمام ارکان بشمول اس کے چیئرمین کے برابر ہیں۔ آئین نے چیف جسٹس پر صرف ایک اضافی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کریں گے۔ آئین یہ لازم کرتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپنے کل ارکان کی اکثریت سے ججز نامزد کرے۔ 28 جولائی 2022 کو مذکورہ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن نے چیئرمین کے تجویز کردہ 5 امیدوار منظور نہیں کیے، اگرچہ چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی اداروں کی تحقیر، ان کے تقدس کی پامالی، ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ نہ مان کر اس کی تحقیر کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے کئی اجلاسوں میں دونوں زیر دستخطی اقلیت میں رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی عوامی خطاب میں جوڈیشل کمیشن کے کسی رکن کی سرزنش یا اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، لیکن صحافی حضرات ساری چیزیں باہر لے آتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ہو تمام ججز کو یہ معاملات باہر نہ آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ یہ اگر چوکوں چوراہوں پر یہ کپڑے دھوئے جائیں گے تو جب ہمارے ججز کا یہ اختلافات کا عالم ہوگا تو عام آدمی انصاف کے لیے بیچارہ کیا کرے گا۔ لاکھوں کیسز اس وقت عدالت کے اندر پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان کے اندر 5 جو ہے وہ اس وقت سیٹیں خالی ہیں، ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے ہائی کورٹ سے، اور عمران خان کی حکومت بدلنے کے بعد چونکہ بیلنس آف پاور جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ ایک بڑی مشکل اور نازک صورتحال ہے، اور اس سے بہت بڑا جو ہے وہ نیگیٹو امیج جا رہا ہے معزز عدلیہ کا۔ اب یہاں آخری پیراگراف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس امر پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا اپنے آپ کو فیصلہ شدہ مقدمات کی تعداد پر داد دینی چاہیے، جبکہ 1/3 سے زیادہ سپریم کورٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ عدالت پوری ہوتی تو یقیناً کہیں زیادہ مقدمات کا فیصلہ کر چکی ہوتی۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کے لیے متعدد بار جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کو جو ہے وہ کہا ہے، لیکن نہیں عمل ہوا۔ آخر میں وہ کہتے ہیں ہم چیف جسٹس کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے جب وہ اپنی تقریر پڑھ رہے تھے، مگر تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر ہم چیف جسٹس کی تقریر کے دوران خاموش رہے۔ چونکہ چیف جسٹس کی تقریر کی اشاعت میڈیا میں وسیع پیمانے پر ہوئی ہے، اس لیے یہ وضاحت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ ہماری خاموشی کو غلط مفہوم پہناتے ہوئے اسے رضامندی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ نیچے آپ کے مخلص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، نقل برائے قائم مقام رجسٹرار سپریم کورٹ اور قائم مقام سیکرٹری جوڈیشل کمیشن، اور نیچے یہ اجلاس گرمیوں کی چھٹیوں میں آگے پوری وضاحت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، 2 سینئر ججز جو ہیں انہوں نے جسٹس قاضی جو بندیال ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو نام یہ خط جاری کیا ہے، میڈیا میں آیا ہے، پرنٹ ہوا ہے، باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اردو ترجمے کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو 5 ججز، ابھی 17 ججز ہوتے ہیں، اس وقت 12 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، 5 اسامیاں خالی ہیں، اور اس پر پھڈا پڑا ہوا ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ پوری عدلیہ اور نظام انصاف پر کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔